نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج جس مسئلے پر بات کریں گے انشاءاللہ وہ ہے کہ بھینس جو ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ بھینس اصل میں فارسی میں بھینس کو گاؤ میش کہا جاتا ہے اور اس کا معرب جو ہے وہ جاموس ہے۔ یہ زیادہ تر سوڈان اور مصر کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ گائے کی جنس ہے، بھینس گائے کی جنس ہے، اس چیز پر اہل لغت کا اتفاق ہے، اور بھینس کی قربانی جائز ہے، اس پر اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ تو کچھ اقوال ہیں جن کو ذکر کر لیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا بھینس کی، گائے کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، بھینس کی قربانی 7 قربانیاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا لا اعرف خلاف هذا، مجھے اس کے بارے میں اختلاف معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل کے ہاں جو بھینس کی قربانی ہے وہ جائز ہے، اور گائے کی طرح، کیونکہ گائے کی جنس ہے تو گائے کی طرح اس کی بھی 7 حصے ہیں، 7 قربانیاں ہیں۔ ایک اور قول ہے، امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمعوا علی ان حکم الجوامس حکم البقرہ، اہل علم کا اجماع ہے، فرماتے ہیں اہل علم کا اجماع ہے کہ جو بھینسوں کا حکم ہے وہ گائیوں والا ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ اور اسی طرح ایک اور علامہ ابن قدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا خلاف فی ہذہ نعلمہ، میں اس میں جو اختلاف ہے اس کو نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا قول ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھینس گائے کی طرح ہے، اور امام ابن منذر نے اس کے اجماع پر اجماع وہ جو ہے وہ نقل کیا ہے، امام ابن منذر رحمہ اللہ نے۔ تو اسی طرح بہت سے اقوال ملتے ہیں کہ شروع میں جو میں نے بات کی کہ اہل لغت جو ہیں ان کا اس چیز پر اتفاق ہے، اہل لغت کا، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہیں پہ اختلاف سارا ختم ہو جاتا ہے کہ جنس جو ہے گائے کی بھینس ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور یہاں پہ حوالہ جو ہے بڑا ضروری تھا، دلیل دیتے چلوں، فقہ حنفی کی بہت بڑی اور مشہور جو کتاب ہے فتاوی عالمگیر، اس کا حوالہ ہے 123/3 120/3 اس کا حوالہ ہے۔ اس میں لکھا ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے یہ، اس میں لکھا ہے گائے اور بھینس ایک ہی جنس ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا اختلاف جو ہے وہ باقی رہ ہی نہیں گیا، جو علماء اہل حدیث ہیں وہ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے جا کر میں ایک اور آپ کو دلیل دوں گا دیوبند کی طرف سے، اور یہ فتاوی عالمگیر جو ہے یہ بہت معتبر کتاب ہے فقہ حنفی کی، تو فقہ حنفی میں بھی یہ لکھا ہے گائے اور بھینس ایک ہی جنس سے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ ہیں جو اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ہر فرقے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو بڑے علام ہیں، جو بڑے علماء کرام، انہوں نے اس چیز پہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بھینس ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں بھینس کی حلت پر، کیا بھینس حلال ہے؟ تو بھینس جو ہے وہ حلال ہے تمام اہل لغت کے ہاں، یہ گائے کی جنس ہے، اور اس کی حلت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، جو کہ بھینس کو شامل ہے۔ نیز اس کے حلال ہونے پر اجماع ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید احلت لکم بہیمۃ الانعام، سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے جو مویشی ہیں چپائے حلال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس آیات میں تمام مویشی چپائے شامل ہیں، اور جو حرام ہیں ان میں وہ مستثنا کر دیے گئے ہیں۔
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محمد شفیع دیوبندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لفظ جو نام ہے وہ انعام اس کی جمع ہے، لفظ نام کی انعام جمع ہے، تو پالتو جانور جیسے اونٹ ہے، گائیں ہیں، بکری وغیرہ ہے، جن کی 8 اقسام سورہ انعام میں بیان ہوئی ہیں، 8 اقسام، ان کو انعام کہا جاتا ہے، جو 8 اقسام بیان ہوئی ہیں۔ بہیمہ کا لفظ عام تھا، بہیمہ کا لفظ عام تھا، تو انعام جو ہے اس نے آ کر اس کو خاص کر دیا ہے، اس لفظ کو خاص کر دیا ہے۔ آیات کی مراد، وہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ آیات کی مراد یہ ہوگی کہ گھریلو جانوروں کی 8 اقسام حلال ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور چھوٹا سا حوالہ یہاں پہ دیتا رہوں، علامہ صفدی حنفی، یہ بھی فقہ حنفی کے ہیں، صفدی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھینس کے حلال ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس کی حلت میں اختلاف ہے اور نہ ہی اس کی قربانی کے لیے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ تو یہ النفع فی الفتاوی 230/1 اس کا جو ہے دلیل، اس کی حوالہ ہے اس کا۔ تو اب بہت سا یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے، لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ بھینس کی جو قربانی ہے وہ جائز نہیں ہے، بھینس نہ کی جائے۔ تو اہل علماء جو بڑے بڑے شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ اور فتاوی عالمگیر میں فقہ حنفی کی معتبر کتاب میں بھی ان چیزوں کو ذکر کر دیا گیا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان حوالوں کو دیکھیں اور ان جو تفرقات پڑھ رہے ہیں ان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ تو امت کا اس چیز پر اجماع ہے، اہل لغت کا اس چیز پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائیں کی جنس ہے اور اس کی قربانی جائز ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کی حلت بھی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تیری رحمت سے نکلا